सन 6005 قبل از مسیح میں ایک عظیم جنگجو بادشاہ نبوکدنضر نے اپنی فوج کو بابل کے عظیم اشترو دروازے سے گزارا اور فتح کے مشن پر مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ کرکمس میں مصری فوج کو شکست دینے کے بعد نبوکدنضر نے اپنی توجہ یروشلم کی طرف موڑ دی۔ بابلیوں نے شہر کا محاصرہ کیا اور لوٹ مار کی، خانہ خدا کو لوٹ لیا اور بہت سے مقدس سونے کے برتن لے گئے۔ ایک نوجوان شہزادے حضرت دانیل کو پکڑ لیا گیا اور شہر کے نوجوانوں کے ساتھ انہیں جنگی قیدی کے طور پر بابل لے جایا گیا، جہاں وہ اپنی باقی زندگی جلا وطنی میں رہے۔ ایک قیدی کی زندگی آسان نہیں ہوتی، یہ خطرات سے بھری ہوتی ہے۔ وہاں آزمائشیں، مصائب اور ظلم و ستم تھے، انہیں ہر موڑ پر جان کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ مگر 70 برس تک حضرت دانیل نہ صرف زندہ رہے بلکہ انتہائی مشکل حالات میں بھی ایمان، سازش، ظلم اور معجزات کی مہم جوئی کے ذریعے پھلتے پھولتے رہے۔ ایک حیرت انگیز واقعے سے حضرت دانیل قیدی سے بابل کے وزیر اعظم اور بادشاہ کے سب سے زیادہ قابل اعتماد مشیر بن گئے۔ در حقیقت وہ 4 بادشاہوں کے دور حکومت میں خوشحال ہوئے۔ یہ انہوں نے کیسے کیا؟ یہی بڑا سوال ہے کہ وہ کیسے زندہ رہے اور کس چیز نے انہیں سال ہر سال اپنے گھر اور اپنے خاندان سے الگ تھلگ رکھا۔ تو آج ہم مشرق وسطیٰ میں اس نوجوان قیدی پر قریب سے نظر کریں گے جو 70 سالہ جیل کی زندگی میں قائم رہ سکے، اور ان کی اندرونی روحانی طاقت کا راز ہمیں ایک کلید فراہم کرے گا جدید زندگی کے چیلنجوں سے بچنے کی، اور سب سے اہم بات یہ کہ دنیا کے اختتام سے۔ ناقابل یقین سفر۔ حضرت دانیل ایک قیدی، قسط نمبر 1۔ 7 مارچ 1948 کو جیرمی لیون کی دنیا الٹ گئی۔ انہیں شیعہ مسلمانوں نے اس وقت اغوا کر لیا تھا جب وہ لبنان کے شہر بیروت میں کام پر جا رہے تھے۔ ان کی کمر پر بندوق رکھ دی گئی تھی اور انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ انہیں آنکھیں کھولنے پر فوری موت کی دھمکی دی گئی۔ جیرمی CNN بیروت کے بیورو چیف ہوا کرتے تھے۔ ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، پیٹا گیا اور ایک مقامی اپارٹمنٹ میں ان سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اس کے بعد انہیں پیکنگ ٹیپ سے سر سے پاؤں تک لپیٹ کر بیروت سے کئی گھنٹے دور وادی بیکا لے جایا گیا۔ وہاں ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک چھوٹے سے ٹھنڈے کمرے میں دیوار سے جکڑ کر رکھا گیا۔ انہوں نے 343 دنوں تک کوئی انسانی چہرہ نہیں دیکھا۔ کسی دوسرے انسان سے ان کا صرف رابطہ تب ہوتا جب انہیں آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہی باتھ روم لے جایا جاتا تھا۔ ان سخت اور مشکل حالات میں وہ خود کو الگ تھلگ، بے بس اور خوف زدہ محسوس کیا کرتے تھے۔ کھڑکیوں سے محروم کمرے کے کونے میں گھنٹوں ماہ بہ ماہ جیرمی کو بات کرنے کی اشد ضرورت تھی، لیکن انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ صرف اپنے آپ سے بات کریں گے تو وہ پاگل ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے خدا تعالیٰ سے بات کرنے کے خیال پر غور کیا۔ شروع میں انہیں بے چینی محسوس ہوئی۔ اگرچہ وہ ایک یہودی امام کے پوتے تھے، انہیں بہت پہلے ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ صرف ٹھوس شواہد پر ہی یقین کریں گے، وہ چیزیں جنہیں وہ چھو اور محسوس کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے یہودی مذہبی ورثے کو مسترد کر دیا، لیکن اس تنہائی کی کال کوٹھڑی میں چھونے اور محسوس کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں تھا کہ جیرمی آخرکار خدا تعالیٰ کے قریب ہو گئے اور انہوں نے ان سے بات کرنا شروع کر دی۔ جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ بامعنی دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں۔ انہوں نے جوانی میں حاصل کی گئی مذہبی تعلیمات کو یاد کرنے کی بہت کوشش کی۔ انہیں جناب مسیح کی تعلیمات کے بارے میں سننا بھی یاد آیا، اور آخر کار سب کچھ ایک ساتھ فٹ ہونا اور سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جناب مسیح واقعی غیر معمولی ہیں، اور اس وقت جیرمی کو بڑے انتخاب کا سامنا ہوا۔ ان کے ایمان میں تبدیلی آئی۔ تو اب وہ کس طرح رہنے والے تھے؟ تو جیرمی نے فیصلہ کیا، جیسا کہ بعد میں انہوں نے لکھا بھی، آپ مکمل قبولیت سے پیچھے ہٹتے ہوئے بیرونی پیچیدگیوں کو فرض کر کے کھیل نہیں کھیل سکتے۔ اس سخت ملحد اور سابق تجزیہ کار نے
ये लिखा कि मैंने फैसला किया कि ये सब कबूल करना जरूरी था। ये सब कुछ या कुछ भी नहीं होना चाहिए था। और ये सब जेरेमी लेवन के लिए था। उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। आखिरकार वो अपने अगवाकारों से बचने में कामयाब हो गए और अपने खानदान के साथ दोबारा मिल गए। लेकिन वो पहले ही इससे भी ज्यादा अहम मुलाकात का तजुर्बा कर चुके थे। जेरेमी सिर्फ आजमाइश से नहीं बचे थे, वो एक नए आदमी बनकर निकले, एक नए आदमी जनाबे मसीह में। अब आप और मुझे जेरेमी लेवन की तरह दहशतगर्दों ने कभी यरगमाल नहीं बनाया, लेकिन हम में से हर एक को अपने तौर पर मुश्किल और खौफनाक हालात का सामना हुआ होगा। हम उन चैलेंजों को कामयाबी से कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं जिनका हमें सामना है। लिहाजा खास तौर पर यह समझने के लिए कि हम आजमाइशों के दरमियान कैसे जिंदा रह सकते हैं और इससे कामयाब कैसे हो सकते हैं, एक और इब्रानी कैदी पर नजर डालते हैं जो कि बाबल की कैदोबंद की सोबतों में था। इस यरगमाली को जिस चैलेंज का सामना करना पड़ा वो लेवन के तजर्बे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये एक मामूली ग़िज़ा या इब्तदाई जिंदगी के हालात नहीं थे जिसने उनके लिए खतरा पैदा किया। ये बिल्कुल बरअक्स था, एक मेज जो बाबल के बेहतरीन खानों से मुकम्मल तौर पर भरी हुई थी। जहां हजरत दानियल को कैद करने वाले उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश में थे। इस कहानी का आगाज यहां से होता है। जब नौजवान इब्रानी बाबल के शानदार दरवाजों से गुजर रहा था तो उसने फातेह बादशाह नबूकदनेस्सर के पीछे कैदियों के से ये अल्फाज सुने, अगर तुम्हारा खुदा वाक़तन सच्चा खुदा है तो यरूशलेम खंडरात में क्यों बदला? वो तुम्हें हमसे बचा क्यों नहीं सका? और उसने आखिर तुम्हें कैद में जाने ही क्यों दिया है? यकीनन उनके लिए इन सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल रहा होगा। आखिरकार बाबलियों ने जिंदा खुदा के खाना खुदा को तबाह कर दिया था और उसके कीमती बर्तनों को इस शहर में ले आए थे। ऐसा लगता था जैसे हजरत अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा अपने शहर यानी यरूशलेम का दिफा नहीं कर सके। मेरा ख्याल है कि ये सवालात आज भी हमारे लिए उतने ही अहम हैं। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें मजहबी अक़दार और सेकुलर अक़दार आपस में टकराव का शिकार हैं और अक्सर औकात सेकुलर अक़दार ही जीत रही हैं। रूहानी लोग दूसरी तस्वीरों से ज्यादा भरे हुए नजर आते हैं और हाँ, बाज़ औकात हमारी सकाफत मजहब के खिलाफ भी नजर आती है। कुछ तरीकों से मजहबी उसूलों के हामिल लोग एक अजीब मुल्क में अजनबियों की तरह लगते हैं। ये मेरा मानना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये तनाज़ा कभी कम नहीं होगा बल्कि मजीद बढ़ता ही जाएगा। दर हकीकत मुझे लगता है कि ये जल्द ही एक उरूज तक पहुंच जाएगा क्योंकि हम जमीन की तारीख के इख्तिताम के करीब हैं। हजरत दानियल और मुकाशफा की किताब की हैरत अंगेज पेशन गोइयों में पेश गोई की गई है कि खुदा ताला के लोग जमीन के आखिरी घंटों में असीरी और कैद का सामना करेंगे। लिहाजा कैदी के तौर जिंदा रहने का सवाल किसी भी ऐसे शख्स के लिए बहुत अहम है जो आखिरी वक्त तक जिंदा रहने में दिलचस्पी रखता हो। इस चैलेंज का सामना सबको करना पड़ेगा। आपके खुदा ताला कहाँ हैं? अगर वो इतने ताकतवर हैं, तो आप इतनी परेशानी में कैसे हैं? वो हकीकी दुनिया में अपने लोगों का दिफा क्यों नहीं कर सकता? हजरत दानियल के सहीफे में कुछ काबिल जिक्र पेशन गोइयां हैं कि तारीख किस तरह अपने उरूज पर पहुंचेगी। ये हमें आखिरी दिन के वाकयात की एक तस्वीर दिखाती है, लेकिन इसकी अहमियत इससे भी कहीं ज्यादा है। मेरा मानना है कि सहीफा हजरत दानियल हमें दिखाता है कि आखिरी वक्त में कैसे जीना है। सहीफा हजरत दानियल की कहानियां जनाब मसीह के आने से पहले की जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी ईमान, हिम्मत, दुआ और इस्तकामत के किरदार की खुसूसियात को जाहिर करती हैं। इन इब्रानी कैदियों की बैत हासिल करने के लिए नबूकदनेस्सर के पास एक खास हिकमत अमली थी। इसमें दोबारा तालीम या ब्रेन वॉशिंग का अमल भी शामिल था। हम सहीफा हजरत दानियल 1 बाब 3 से 5 आयात में इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ सहाइफ इसे मुख्तसर बयान करते हैं। सहीफा हजरत दानियल 1 बाब और 3 से 5 आयात में ये सुने, और बादशाह ने अपने सरदार अस्पंस को हुक्म दिया कि बनी इसराइल में से और बादशाह की नस्ल में से और शुरफा में से लोगों को हाजिर करे। 3 साल तक उनकी परवरिश हो ताकि इसके बाद वो बादशाह के हुजूर खड़े हो सकें। नबूकदनेस्सर इब्रानी नौजवानों में से बेहतरीन को सरकारी मुलाजमीन के तौर यरगमाल बनाना चाहता था।
انہیں رسم و رواج اور اصولوں میں تعلیم دی جانی تھی اور انہیں بابل کے اصول و ضوابط جاننے تھے۔ انہیں ان کی سائنس، مذہب اور ان کے فلسفے کا مطالعہ کرنا تھا، اور آخر کار جب انہیں مکمل تعلیم دے دی جاتی اور برین واش کیا جاتا، انہیں بابل کے لیے حکمرانی کرنے کے لیے اپنی قوم کے پاس بھیجا جاتا۔ نبوکد نظر نے بابل کے باشندوں کو فتح شدہ علاقوں پر حکمران کے طور پر نہیں رکھا کیونکہ اس سے بغاوت کا اندیشہ تھا، بلکہ اس نے ان کو بابل میں تربیت اور برین واشنگ کے لیے ان جگہوں سے مقامی لوگوں کا انتخاب کیا تاکہ وہ اپنے ہی اسیر شہروں پر ایک کٹ پتلی کی طرح حکومت کریں۔ حیرت کی بات یہ ہے، یہ وہی صورتحال ہے جس میں خدا تعالیٰ کے بہت سے لوگ اپنے آپ کو آخری وقت کے قریب پائیں گے۔ شیطان جو خدا تعالیٰ کا دشمن ہے، دنیا کو فتح کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کی بادشاہی خدا تعالیٰ کی بادشاہی کے ساتھ فانی جنگ میں ہے۔ یہ جنگ برائی کی طاقت اور اچھائی کی طاقت کے درمیان ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے ہماری اندرونی خواہشات کو ختم کرنے کی کوشش میں شیطان حواس کے ذریعے ہمارے خیالات پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہماری دنیا کو مکمل طور پر ایک سیکولر کلچر میں ڈبونا چاہتا ہے۔ ہم اسے ہر طرف دیکھتے ہیں۔ یورپ کے زیادہ تر علاقے منکر خدا سے لے کر ایشیا کی بڑھتی ہوئی مادیت پرستی تک، اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت مغربی دنیا میں روحانی اقدار کا زوال ہے۔ ہمیں ایک سیکولر عالمی نظریے، ایک سیکولر فلسفے، ایک سیکولر طرز زندگی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کا خفیہ ایجنڈا ہے۔ تو ہم اس وسیع اثر و رسوخ کی مزاحمت کیسے کریں؟ ہم خدا کی بادشاہی کے لیے کیسے کھڑے ہوں ایک ایسی ثقافت کے درمیان میں جو کہ اس کی مخالف ہے؟ اگرچہ حیرت انگیز طور پر حضرت دانیل تمام رکاوٹوں کے باوجود بالکل ایسا کرنے میں کامیاب رہے۔ وہ ایک معاندانہ اور سیکولر ماحول میں پروان چڑھے، ایسے حالات میں جہاں ان کا ایمان تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن ان کا ایمان اب بھی مضبوط تھا، ان کی اقدار اب بھی سر بلند تھیں۔ اور میرا ماننا ہے اس نوجوان عبرانی کے پاس سیکولر ماحول میں روحانی طور پر کامیاب ہونے کے بارے میں ہمیں بتانے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ ایک عجیب و غریب ملک میں قید حضرت دانیل ہمیں اہم پہلا سراغ دے رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت دانیل اور ان کے ساتھی بابل پہنچے، ان کی تعمیل کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ہم ان عبرانی قیدیوں کو دیے گئے ناموں سے یہ بات بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جب ایک عبرانی ماں اپنے بچے کا نام رکھتی تو اکثر نام ان خصوصیات پر مبنی ہوتا جو کہ وہ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتی تھی، یا وہ نام عبرانی تاریخ کے کسی اہم پہلو پر ہوتا تھا۔ یہ نام مسلسل بچے کو یاد دہانی کرواتا تھا سچے خدا تعالیٰ سے اس کی وفاداری کی۔ دانیل کے نام کا عبرانی میں مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ میرا انصاف کرنے والا ہے۔ اس نوجوان کو مسلسل یاد دلایا جاتا تھا کہ وہ اس خدا تعالیٰ کے سامنے رہتے ہیں جو سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن بابل میں خواجہ سراؤں کے سربراہ نے انہیں ایک نام بیلتشزر دیا، جس کا مطلب ہے دیوی بیل بادشاہ کی حفاظت کرے۔ ان کے دوست حننیہ، جس کے نام کا مطلب ہے خداوند تعالیٰ مہربان ہے، کو صدرک کا نیا نام دیا گیا جس کا مطلب سورج کا الہام ہے۔ میسائیل، جس کا نام کا مطلب خدا تعالیٰ کی مانند ہونا، اب میسک کہلاتا تھا جس کا مطلب ہے دیوتا ایکو کی طرح، اور عزریہ، جس کے نام کا مطلب ہے کہ خدا تعالیٰ میرے مددگار ہیں، کو اب دنجو کا نام دیا گیا جس کا مطلب ہے نیبو کا خادم۔ نبوکد نظر چاہتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل اپنے خدا تعالیٰ اور عبرانی ورثے کو بھول جائیں، تو اس نے انہیں نام دیے بابل کے دیوتاؤں کی نمائندگی کرنے والے۔ ہم اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبوکد نظر ان کمزور نوجوان قیدیوں سے وفادار بابلیوں کو تیار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اب ہم پہلے بڑے چیلنج پر آتے ہیں۔ حضرت دانیل اور ان کے ساتھیوں کو نبوکد نظر کے ضیافتی ہال میں لے جایا گیا۔ میز بابل کے پکوانوں کی ایک بھرپور قسم سے بھری ہوئی تھی، موم بتی کی روشنی چمک رہی تھی اور سونے کے پیالوں پر رقص کر رہی تھی۔ مہمانوں کو بٹھایا گیا اور شرکت کی دعوت دی گئی۔ حضرت دانیل کو ایک انتخاب کا سامنا کرنا پڑا۔ کھانے کے ساتھ دو مسائل تھے۔ ایک، اسے بتوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور حضرت دانیل کا خیال تھا کہ انہیں کھانے کا مطلب ان بتوں کی عبادت میں حصہ لینا ہے جس کے لیے اس پر لگاتار دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اور دوسری بات، خدا تعالیٰ کی واضح ہدایت کے مطابق زیادہ تر کھانا ناپاک تھا، اسے کھایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس پرکشش دعوت کو دیکھتے ہوئے حضرت دانیل کو بھیڑ کے ساتھ جانے کی زبردست خواہش محسوس ہوگی۔
بابل کی عظمت نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ ملک کا بہترین آب انگور ان کے سامنے رکھا گیا، لیکن پھر بھی کیوں وہ اپنے مذہبی عزائم تھامے ہوئے تھے؟ یقینی طور پر اس غیر ملکی ثقافت میں چند اصولوں کو صرف آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک قیدی جس نے سچے خدا تعالیٰ کی سرزمین کو ویران دیکھا تھا، اس لیے نئی طاقت بابل کی نئی غالب ثقافت کے سامنے ہتھیار ڈالنا بہت آسان ہو سکتا تھا ان کے لیے۔ مگر اس نوجوان قیدی نے ایک حیرت انگیز فیصلہ لیا۔ یہ حضرت دانیل کے باب اول میں اور آیت 8 میں ہے۔ لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی مے سے جو وہ پیتا تھا ناپاک نہ کرے، اس لیے اس نے سردار سے درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے معذور رکھا جائے۔ دانیل نے ایک حل نکالا۔ تو ان الفاظ میں کیا کہانی پائی جاتی ہے؟ یہ ایک فیصلہ ہے جو پوری تاریخ میں گونجتا رہے گا۔ صدیوں تک اس کے اسباق گونجتے اور دوبارہ دہرائے جاتے رہیں گے۔ حضرت دانیل نے اپنا انتخاب کیا۔ وہ آسمان و زمین کے خدا تعالیٰ سے وفادار رہیں گے، چاہے وہ کسی دوسرے بادشاہ کے قیدی بھی ہوں۔ وہ زندگی کی تمام تفصیلات میں خدا تعالیٰ کا احترام کریں گے، یہاں تک کہ ایک کافرانہ ثقافت سے گھرے ہوئے ماحول میں بھی ان کی جان بھی جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ وفادار رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ حضرت دانیل نے حل نکالا۔ انہوں نے ضیافت کے امتحان سے بہت پہلے خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کا عہد قائم کیا۔ انہوں نے وقت سے پہلے ہی حل نکالا۔ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ وہ بابل میں اپنا وقت آسان بنانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ اپنے ضمیر کو سستے داموں نہیں بیچنے والے تھے۔ وہ زندہ خدا تعالیٰ کے پیارے بن کر رہیں گے۔ وہ اس کافرانہ ثقافت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے عقیدے کو چھیننے نہیں دے رہے تھے۔ یہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ دشمن عام طور پر ایک ہی وقت میں ہم پر غلبہ پانے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ وہ ایک وقت میں ہمارے عقیدے کو تھوڑا سا خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل اتنا اہم نہیں ہے، یا آپ اس یقین کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ سنیے، مجھے لگتا ہے یہ اس پر منحصر ہے جو لوگ آخری وقت میں پھلتے پھولتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق میں محفوظ ہیں۔ اگر حضرت دانیل کو عبرانی کے طور پر اپنی شناخت کے بارے میں شرمندگی ہوتی، اگر انہوں نے اپنی مذہبی خامیوں کو چھپانے کی کوشش کی ہوتی، تو شاید وہ ہار مان لیتے اور بابل کی تاریخ میں وہ غائب ہو جاتے۔ لیکن وہ شرمندہ نہیں تھے، بلکہ اس سے کہیں دور تھے۔ حضرت دانیل کو یہ یقین تھا کہ ان کے خدا تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو آخری وقت تک زندہ رہیں گے، وہ لوگ ہوں گے جو خدا تعالیٰ کو اور اس کی سچائی کو جانتے ہوں گے۔ وہ خدا تعالیٰ کی بے عزتی کرنے کی بجائے مرنا پسند کریں گے۔ جب حضرت دانیل نے ضیافت میں کھانے پر اپنے اعتراضات کا اظہار کیا تو افسر کو فکر لاحق تھی کہ بادشاہ نبوکدنضر کیا کہے گا۔ انہیں ڈر تھا کہ حضرت دانیل اور ان کے ساتھی اگر اپنے سامنے پھیلے ہوئے پکوان نہیں کھائیں گے تو وہ بیہودہ نظر آنے لگیں گے۔ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت دانیل نے اپنا اعتماد ظاہر کیا۔ انہوں نے مندرجہ ذیل تجویز پیش کی جو صحیفہ حضرت دانیل 1 باب 12 اور 13 آیات میں یوں درج ہے: میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو 10 روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دلوا، تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں، پھر اپنے خادموں سے جو تو مناسب سمجھے سو کر۔ حضرت دانیل کا ماننا تھا کہ خدا تعالیٰ نے کتاب مقدس میں جو اصول بیان کیے ہیں وہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہی ہیں، اور وہ اتنے جرأت مند تھے کہ تجربے کی تجویز دی، ایک 10 دن کے امتحان کی۔ انہیں اور ان کے عبرانی دوستوں کو ایک سادہ یہودی غذا کھلائی جانی تھی جس میں شاید میوے، اناج، پھل اور سبزیاں شامل ہوتی۔ دوسروں کے پاس گوشت سے بھرپور مسالے دار غذا ہوتی تھی۔ یہ لازماً دنیا کا پہلا تقابلی غذائی مطالعہ رہا ہوگا۔ کتاب مقدس میں اس کے نتائج درج ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 10 دنوں کے اختتام پر عبرانی شاہی کھانا کھانے والے کسی بھی نوجوان کے مقابلے میں صحت مند اور بہتر غذائیت والے نظر آتے تھے۔ اور اس طرح حضرت دانیل خدا تعالیٰ کے کلام کے اصولوں پر قائم رہنے کے قابل ہو گئے۔ وہ تفصیلات میں وفادار رہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انہوں نے سمجھوتا کیا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جرأت مندی سے ایک چیلنج جاری کیا۔ انہوں نے ظاہر کرنے کی پیشکش کی کہ خدا تعالیٰ کا طریقہ بہترین ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے اصولوں پر پوری طرح سے اعتماد رکھتے تھے۔ یہ وہ خدائی جرأت ہے جس کی ہمیں اپنے زمانے میں ضرورت ہے
क्या आप खुदा ताला से सच्चाई से वाबस्ता हैं? क्या आपको यकीन है कि जिंदगी गुजारने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं? छोटे छोटे मामलात में आपकी जिंदगी इस वक्त कैसी है? जब कोई नस्ल परस्ताना गाली या फोहिश मजाक करता है तो क्या आपको ठीक महसूस होता है? जब आपको शराब नौशी या शायद कुछ मंशियात की पेशकश की जाती है तो क्या आप सिर्फ इसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं? आपके कंप्यूटर पर क्या चल रहा है? आपका जहन किन चीजों से भर रहा है? अगर आप अपने जहन को दुनिया के एजेंडे से जोड़ते हैं तो आप रूहानी ख्यालात को फरोग नहीं दे सकते। हजरत दानियल एक कैदी थे जिनका एक मिशन था, न सिर्फ जिंदा रहने के लिए बल्कि खुदा ताला के साथ वफादार रहने के लिए। हजरत दानियल ने हल किया, हजरत दानियल ने वक्त से पहले फैसला किया, चाहे वो कब कहीं पर मौजूद हो, खुदा ताला का राह ही बेहतर है। क्या आप जानते हैं कि आखिरी वक्त में हर उस मर्द, औरत और बच्चे पर ज्यादा दबाव डाला जाएगा जो सच्चे खुदा ताला की खिदमत करने की कोशिश करते हैं? क्या आपने अपने दिल में यह फैसला किया है कि वो वाहिद चीज जो कि अहमियत रखती है ये नहीं कि दूसरे क्या सोचते हैं पर खुदा ताला क्या सोचते हैं? क्या आपने गैर मशरूत तौर पर उनके साथ वफादार रहने का फैसला किया है? हजरत दानियल ने यह फैसला किया और उनके लिए उनकी ये बज़ाहिर तबाही उनकी फतह में बदल गई। सहीफे हजरत दानियल का आगाज एक बड़ी तबाही, यरूशलेम की तबाही, खुदा ताला के लोगों की शिकस्त से होता है, लेकिन जल्द ही चंद इब्रानियों की वफादारी के जरिए हम खुदा ताला की फतह का इशारा देखते हैं। सुने कि भला तब क्या हुआ था जब उन्हें नबूकदनजर के सामने लाया गया। सहीफे हजरत दानियल 1 बाब 19 से 20 आयात। और बादशाह ने उनसे गुफ्तगू की और उनमें से दानियल और हनन्याह और मीसाएल और अजरिया की मानित कोई न था, और हर तरह की खिरदमंदी और दानश्वरी के बाब में जो कुछ बादशाह ने उनसे पूछा उनको तमाम फालगीरों और नजूमियों से जो उसके तमाम मुल्क में थे 10 दर्जे बेहतर पाया। 4 इब्रानी अब भी बाबल में कैद में थे। वो अब भी एक अजनबी और सेकुलर सकाफत से घिरे हुए थे और उन्हें बादशाह की खिदमत में बुलाया गया था, लेकिन फ़र्क यह है कि वो बाबल के बाशिंदों के तौर पर दाखिल नहीं हुए थे और ना ही वो उस दरबार में गए थे किसी बुत परस्तों के तौर पर। वो आसमान और ज़मीन के खुदा ताला के नुमाइंदों के तौर पर वहां गए थे और इस तरह से उनका इस अजीम बादशाही में ज़बरदस्त असर हुआ। उन्होंने ये अनोखी हिकमत बरकरार रखी जिसका मंबा खुदा ताला का खौफ है। इन लोगों को कभी भी भलाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था अगर वो अपने अकीदे के टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर देते। वो कभी भी पूरी सल्तनत के तमाम जादूगरों के बलबूते पर खड़े ना होते, कभी भी नहीं। हजरत दानियल और उनके साथी हमें दिखाते हैं कि आखिरी वक्त में कैसे साबित कदम रहना है। उन्होंने वक्त से पहले इरादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वो खुदा ताला से वफादार रहेंगे। उन्होंने अज़्म किया कि वो खुदा के उसूलों को तरजीह देंगे एक सेकुलर सकाफत के ऊपर, और उन्हें यकीन था कि खुदा ताला की राह सबसे बेहतर है। हजरत दानियल ने बादशाह के पकवानों में मशगूल ना होने का फैसला किया क्योंकि वो एक और मेज और एक और ज़ियाफत का इंतजार कर रहे थे। मुकाशफा की किताब हमें बर्रे की शादी के बारे में बताती है जो उस वक्त मनाई जाएगी जब खुदा ताला के लोगों को जन्नत में खुशामदीद कहा जाएगा। खुदा ताला की तमाम वफादार औलाद उनके साथ एक अजीम दावत में बैठेंगे। ये ऐसे होगा जैसे खानदान आखिरकार दोबारा मिल गया जो मोहब्बत की एक मेज पर एक साथ बैठे होंगे। उस ज़ियाफत का इंतजार करना जरूरी है। ये वफादार रहने के काबिल है। क्या आप अपने दिल में यह अज़्म करेंगे? क्या आप उस ज़ियाफत के लिए खड़े होंगे चाहे कुछ भी हो जाए? एक मजबूत मकसद होना बहुत ज्यादा जरूरी है अकेले खड़े होने के काबिल होने के लिए। ताकत हमारी दुनिया में ऐसी इमारत है जो जल्द ही उन तमाम लोगों पर बोझ डालेगी जो खुदा ताला से वफादार रहना चाहते हैं। हमें अपने दिल में वक्त से पहले ये फैसला करना है कि हम उसके साथ वफादार रहेंगे, ये दिखाने के लिए कि खुदा ताला की राह ही वाकईतन बेहतरीन है और हम एतमाद हासिल कर सकते हैं। और ये चीज हमें हजरत दानियल जैसा बना देगी। वो हमें हार मानने के बजाय काबू पाने में मदद देगा। वो हमें खड़े होने के काबिल बनाएगा। क्या आप हजरत दानियल बनने की हिम्मत करेंगे? क्यों ना हम दुआ करते हुए ये फैसला अभी करें कि हम उन जैसे बने। प्यारे रब्बुल आलमीन, बाबल के दरबारों में हजरत दानियल की मिसाल देने के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम जिंदगी के चैलेंजों का सामना करते हैं
तो अपने वादे के मुताबिक हमारे साथ खड़े होने पर हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम आज आप पर मुकम्मल तौर पर एतमाद करना चाहते हैं। हमारा मकसद आपको खुश करना है। हमारे मुनज्जी आलमीन जनाब मसीह के नाम पर हमारे अहद को कबूल करें, आमीन।